امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر یہ شخص آ کر بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا، ایمان کی دولت مجھے مل گئی، لیکن اللہ کے حبیب مجھے یہ بتا دیجئے زمانہ جاہلیت کے اندر جو نیک کام میں نے کیے ہیں، جو نیکیاں میں نے کیے ہیں، جو اللہ کی رضا کے واسطے جو کام میں کرتا رہا، کیا ان کاموں کا صلہ مجھے دنیا میں ملے گا یا آخرت کے اندر بھی ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے کون سا نیک کام کیا، بتا تو صحیح کون سا نیک عمل تو دنیا کے اندر کر کے آیا۔ اس آنے والے شخص نے بتا دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں اپنے اونٹوں کے ساتھ تھا، فرمایا 2 اونٹ اللہ نے مجھے عطا فرمائے، سرخ رنگ کے اونٹ تھے، فرمایا ان اونٹوں کی وجہ سے میں بڑا فخر کیا کرتا تھا، میں بڑا ناز کیا کرتا تھا۔ فرمایا ایک دن دوپہر کے وقت میں وہ اونٹ میرے ہاتھوں سے نکل کر چلے گئے، میں نے ان کو تلاش کیا، مجھے کسی جگہ پر کوئی نہ ملے، فرمایا تھک ہار کر میں ایک جگہ پر چلا گیا، چلتے چلتے بیابانوں میں چلا گیا، جنگلوں کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا ایک بوڑھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس شخص کے پاس میں آ کر بیٹھ گیا، میں نے اسے آ کر کہا یہ جو اونٹ تمہارے پاس موجود ہے، یہ اونٹوں کا مالک میں، یہ میرے پاس سے چل کر آئے، یہ تمہیں میرے حوالے کرنے پڑیں گے۔ اس بوڑھے نوجوان نے کہہ دیا، فرمایا میں تو لے کر نہیں آیا، یہ میرے پاس خود چل کے آئے، اگر تمہارے اونٹ ہے تم لے کر چلے جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا جب میں اونٹوں کو واپس لے کر جانے لگا، اتنے میں اس کا ایک بیٹا آیا جو کھجوریں بھی لے کر آ گیا، جو ایک شربت کا پیالہ بھی لے کر آ گیا، فرمایا کھجوریں میرے پاس رکھی گئی ہے، وہ پانی کا پیالہ شربت کا پیالہ میرے پاس رکھا گیا، مجھے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ دوپہر کا وقت ٹھنڈا شربت تھا، میں نے پیا، مجھے بڑا سکون ملا، میں نے کھجوروں کو کھایا، مجھے اطمینان ملا، میری بھوک مٹ گئی، میرے پیٹ کے اندر آرام آ گیا۔ جب میں چلنے لگا میں نے اس بوڑھے سے کہہ دیا مجھے بتاؤ تو صحیح تم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا سامنے میرا گھر موجود ہے، اندر میری گھر کے اندر میری بیوی بیمار ہے، اللہ کرے میرے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو، اگر بیٹی پیدا ہوئی یہ میرے قبیلے کے لیے بہت برا ہوگا، میرے خاندان کے لیے بہت برا ہوگا، ہماری عزت کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا اگر بیٹا ملا تو زندہ رکھو گے، اگر بیٹی ملی تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر بیٹی ملی تیری آنکھوں کے سامنے اسے زندہ زمین میں دفن کروں گا، ابھی گڑھا کھود دوں گا، اسے زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کیوں کرتے ہو جب اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، تم کیوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرو گے؟ اس نے کہا میں اپنے داماد کے سامنے اپنی نظروں کو نہیں جھکا سکتا، میں اپنی گردن کو نہیں جھکا سکتا، اگر بیٹی ملی اسے زندہ زمین میں دفن ہونا پڑے گا، اسے دنیا سے جانا پڑے گا۔ فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا، میں نے اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگا مجھے بتا گھر کے اندر بیٹا ہوا یا گھر کے اندر بیٹی ہوئی؟ اس نے بتا دیا اللہ نے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نوجوان کو اتنا غصہ آ گیا، اتنا غصہ آیا، اس نے کہا ابھی زندہ زمین میں دفن کروں گا، سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، ابھی زمین کے اندر زندہ دفن کر کے چلا جاؤں گا۔ اس نوجوان نے کہا خدا کے واسطے ایسا نہ کر، اللہ کے ساتھ جنگ نہ کر، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا جسے زندہ دفن کرنے کے لیے چلے ہو؟ اس نے کہا نہیں دفن کروں گا۔ کہا اگر تم میرے ساتھ سودا کر لے، اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں، مجھے بتا بدلے کے اندر کیا مانگے گا؟ اس نے کہا یہ جو 2 اونٹ تیرے پاس موجود ہے ان دونوں اونٹوں کو میرے حوالے کر دے، پھر یہ بیٹی ساتھ لے کر چلا جا۔ اس نوجوان نے کہا میں نے دونوں اونٹوں کو
حوالے کر دیا۔ میں نے کہا یہ سودا میرے لیے مشکل کوئی نہیں، اللہ نے بڑی مال عطا فرمایا، بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ جب میں چلنے لگا اس نے کہا نہیں نہیں، جس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی تمہیں میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ 3 اونٹوں کے بدلے میں اگر تیرا دل چاہے اس بچی کو ساتھ لے کر چلا جا۔ اس نوجوان نے کہا میں نے 3 اونٹوں کو حوالے کر دیا۔ میں نے کہا خدا کے واسطے ایک اونٹ مجھے دے دے جو میرے گھر تک مجھے پہنچا کر آ جائے، اس بچی کو پہنچا کر آ جائے۔ فرمایا میں اپنے گھر میں چلا گیا، میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا، ناراض نہ ہونا، خفا نہ ہونا، اللہ نے ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس بچی کو میں گھر میں لے کر آ گیا، میں نے اسے پالنا شروع کر دیا، اسے پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ فرمایا جب بھی مجھے پتا چلتا کسی قبیلے کے اندر بیٹی کی ولادت ہوئی اور وہ لوگ بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا، جا کر 3 اونٹ ان کو دیا کرتا، اس بچی کو لے کر آ جاتا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، آج بھی 360 بیٹیاں میری حویلی کے اندر پل رہی ہے، ان بچیوں کی میں نے اچھی تربیت کی ہے، ان بچیوں کو میں نے اچھا کھانا کھلایا، ان کی میں نے اچھی پرورش کی ہے، ان کے میں نے آگے نکاح کیے، ان کی میں نے شادی کی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا اس کا انعام مجھے دنیا میں ملے گا، اس کا انعام مجھے آخرت میں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تو ایمان ملا کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت ہی عطا فرما دی۔ یہ ان بچیوں کی صدقے میں تو ایمان کی دولت ملی ہے نا تمہیں۔ دنیا کے اندر اتنی بڑی دولت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ جہاں کہیں پتہ چلتا کہ فلانے قبیلے کے اندر بچی پیدا ہوئی اور وہ بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ جاتا منت سماجت کرتا، 3 اونٹ دیتا سرخ رنگ کے۔ اس زمانے کے اندر سرخ رنگ کے اونٹوں کی بڑی ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کہتا اللہ نے مجھے بڑا دیا تھا، اللہ نے مجھے بہت عطا فرمایا تھا۔ میں جاتا ایک ایک بچی کے بدلے میں 3 اونٹ دیتا اور ان سے وہ بچی لے کر اپنے گھر میں آتا۔ نہ میری بیوی ناگواری کا اظہار کرتی، نہ میں کبھی پریشان ہوا۔ اللہ کی شان، ان بچیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر کبھی بھی کچھ کم نہیں پڑا، کبھی کچھ نہیں کم پڑا۔ اللہ نے مجھے بہت عطا فرمایا، بہت دیا۔ اللہ کے رسول کیا اس کا صلہ مجھے دنیا میں اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ایمان کی دولت تمہیں عطا فرما دی۔ اچھا اب آخرت کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سینے کے ساتھ اس نوجوان کو لگایا، اور سینے کے ساتھ لگانے کے بعد کہنے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا خوش ہو جا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا۔